بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الطہارت قال ابو حنیفہ نبی زبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضأ منہ، وفی روایت قال ابو حنیفہ عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول علی سباطۃ قوم قائما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ یہ میرے پیش نظر مسانید امام اعظم ابو حنیفہ میں سے مشہور درسی مسند امام اعظم ہے۔ مسند حدیث کی کتابوں میں سے ایک قسم کا نام ہے۔ اس مسند امام اعظم کو مسند امام اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے مروی روایات ہیں، اور آپ امام الائمہ ہیں، اہل سنت کے فقہی مسلک کے چار مذاہب جو دنیا بھر میں سنت رسول کے اجراء کے لیے اللہ کی طرف سے جاری ہوئے، ان میں سے فقہ حنفی جس کے فالوور سب سے زیادہ ہیں، اس کے جو بانی ہیں، یہ ان کی بیان کردہ حدیثیں ہیں۔ مجھے ماضی قریب کے ایک بزرگ کی بات بڑی پسند آئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے برخلاف جو لوگ اپنے من گھڑت مسائل پر عمل کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں یا ہمارے پاس بڑا علم ہے یا ہمیں بہت پتہ ہے، تو وہ کہتے ہیں میری طرف سے امام اعظم کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم انہیں کہہ رہے ہیں گویا کہ تم جو بھی کہتے پھرو تم میں سے کسی نے صحابہ کرام سے علم حاصل نہیں کیا۔ میں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام کو 20 رکعت مثلا تراویح پڑھتے دیکھا ہے، تم بعد میں قیامت تک 8 کی راہ گلاپتے رہو، تمہاری کون سنے گا؟ تو امام اعظم نے بھی دیگر محدثین کی طرح جو سب سے پہلی حدیث ان کی مسند میں موجود ہے، آج بطور برکت یکم رمضان المبارک 1445 ہجری اس کا میں تھوڑا سا درس کرتا ہوں۔ پھر یہ جو صبح والا درس ہے ہمارا، اس کا اصل عنوان درس تفسیر قرآن ہے، اس میں بطستور کل سے وہ سورہ یوسف کا قصہ ترتیب وار جاری ہو جائے گا، اور اس میں حدیثوں کی روشنی میں فقہ حنفی کے شرعی مسائل، نماز، زکوٰۃ اور روزے کے بیان کیے جائیں گے۔ لیکن پہلی حدیث وہ مشہور حدیث ہے جس کو امام بخاری نے بھی اول حدیث کے طور پہ کوٹ کیا، اور بڑے بڑے محدثین نے پہلی حدیث کے طور پہ، اور یہاں تک فرمایا کہ حدیثوں کی دنیا میں یہ حدیث ایسے ہے جیسا کہ کتاب اللہ میں فاتحۃ الکتاب ہے، کہ پورے 4 کتابوں کا علم کا نچوڑ قرآن مجید میں، انجیل، زبور، تورات سب کا، اور پورے قرآن مجید کے مضامین کا نچوڑ فاتحۃ الکتاب۔ اسی طرح یہ حدیث کی دنیا میں فاتحۃ الاحادیث کہلاتی ہے، حدیث نیت، کہ اعمال کا دار و مدار چونکہ نیت کے قبلے کے درست ہونے پر ہے، چاہے وہ اعتقادی معاملہ ہو چاہے عملی، تو اس لیے پہلی حدیث۔ اور پھر میں نے وہ بات کی بیچ میں امام بخاری کی
بعض باتوں کو نا حد سے زیادہ بڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ آج ایک طبقہ ایسا بھی امت میں پیدا ہو گیا غیر مقلدین کا، جو چاروں اماموں کی مخالفت کر کے اپنا من گھڑت فلسفہ پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے پوچھ لیا جائے کہ بھائی بخاری تو بخارا کے رہنے والے امام کا نام تھا، اصل کتاب کا نام بتاؤ، خدا کی قسم اگر 50 سال بھی پھر آپ اس کے بعد اس محلے یا شہر میں رہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور سرے سے عربی سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ مارکیٹ میں ہر ایرے غیرے کا جو اردو ترجمہ اٹھا کے وہ پیش کرتے ہیں، بخاری اردو ترجمے کا نام نہیں۔ وہ 8 سال درس نظامی کے 8-10 سال 20 فنون کی سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد آخری سال میں پڑھنی پڑتی ہے، اور وہ بھی تشریح استاد کرتا ہے، طالب علم صرف اس کی عبارت پڑھتا ہے۔ امام بخاری کی بعض باتیں لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے کتاب اللہ سے بھی مرتبہ زیادہ ہو، معاذ اللہ۔ مثلا انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا جائے، وہ ڈائریکٹ قرآنی مسئلہ ہو تو بڑے سٹائل سے کہتے ہیں بخاری میں ہے، جیسے بخاری کے حافظ ہوں۔ یہاں میں یہ بات اس لیے پھیر کے لایا ہوں اور بڑا زور دے رہا ہوں کہ جیسے میں نے بھی جملہ بولا کہ بڑے بڑے محدثین، امام بخاری بھی اس کو لائے ہیں۔ امام بخاری لائے ہیں ان کی پیروی میں، یہ ان کی پیروی میں نہیں لائے۔ امام اعظم کے 6 درجے میں جا کے وہ شاگرد بنتے ہیں۔ کتنے درجے میں؟ یعنی ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک جو 6 درجے میں جا کے ان کے استاد ہیں، وہ ڈائریکٹ ہمارے امام کے شاگرد ہیں، جن کو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا کہ وہ اولیاء کے بھی سردار ہیں، علماء کے بھی سردار ہیں۔ تو بہرحال یہ روایت وہ لائے ہیں امام اعظم مشہور تابعی بزرگ یحییٰ سے، وہ محمد بن ابراہیم تیمی سے، وہ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی سے، وہ امیر المومنین فاروق اعظم سے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کی دنیا ہے، کسی نے اتنی احتیاط نہیں کی، کسی فن والوں نے، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہو، میتھ ہو، فقہ ہو، دیگر جتنے بھی فنون ہیں، جتنی محدثین کے ہاں احتیاط ہے کہ سرکار کی طرف بات منسوب نہیں کرتے جب تک ایک ایک راوی کی چھان بین نہ ہو، کس نے کس سے حدیث لی اور پھر اس کی حیثیت کیا ہے، کس نے کس سے لی اس کی حیثیت کیا ہے۔ فاروق اعظم نے برسر منبر سرکار کو دیکھا، جو بخاری میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا الاعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے، تو جس کی ہجرت اللہ رسول کی جانب، تو اس کی ہجرت اللہ رسول ہی کی طرف کوڈ ہوگی، یعنی اللہ رسول کے ہاں بھی پھر وہی تصور ہوگی۔ اور جس کی ہجرت کس کے لیے ہو، من کانت ہجرت الی دنیا یصیبها ام امرأۃ ینکحها فہجرت الی ما ہاجر الیہ۔ جس کی ہجرت کاروبار دنیا کی خاطر ہو یا فلاں علاقے میں جا کے فلاں خاتون سے نکاح کروں گا اس لیے ہو، تو اس کی ہجرت بس اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ ہجرت کا لغوی معنی ہے ترک کرنا۔ ترک وطن کے لیے عموماً ہماری فقہ میں یہ اصطلاح بولی جاتی ہے فلاں مہاجر ہے، یعنی ترک وطن کر کے دوسری جگہ کو اس نے وطن بنا لیا۔ حدیثوں میں گناہ چھوڑنے والے کو بھی مہاجر کہا گیا کہ ترک گناہ کر کے نیکی کی راہ لیتا ہے، یعنی اصل معنی اس کا کیا ہے؟ ہجرت لفظ کا ترک کرنا، چھوڑ دینا، مہجور کر دینا، متروک کر دینا شے کو۔ تو حبیب خدا شاہ ارد و سرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا اصل دار و مدار کس پر ہے جی؟ نیت پر۔ نیت اللہ رسول کے لیے تو اجر بھی ادھر سے، نیت دنیا داری کے لیے تو بس وہ دنیا کی چیز میں تو بعض اوقات وہ کامیابی ہو جائے گی لیکن پھر اس پر اجر نہیں ہے۔ یہاں امام اعظم اور امام شافعی کے درمیان فرق صرف اتنا ہے تعبیر کا کہ احناف کے نزدیک مراد ہے اعمال کا اجر، اور شوافع ہر عمل میں سرے سے نیت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں شرط ان اعمال میں نیت ہے جو عبادات مقصود ہیں۔ عبادات کی 2 قسمیں، عبادات مقصودہ اور غیر مقصودہ۔ مثلا نماز مقصد ہے،
اذان اس کے لیے ذریعہ ہے، وہ عبادت غیر مقصود ہے تو عبادت۔ وضو ہے تو عبادت، لیکن وہ نماز کے لیے ہے یا تلاوت کے لیے ہے یا طواف کعبہ کے لیے؟ تو نماز، تلاوت اور طواف کعبہ عبادت مقصودی ہو گئی جس کا مقصد ہے، قصد کیا جا رہا ہے، اور وضو ان کے لیے عبادت غیر مقصود ہو گئی۔ تو یہ جو دو قسمیں، ان میں سے عبادات مقصودہ کے لیے نیت شرط ہے ہمارے ہاں، کہ بے نیت وہ سرے سے ادا ہی نہیں ہوں گی۔ البتہ جو عبادات غیر مقصود ہیں جیسے اذان ہے، وضو ہے، ان کا مقصد تو وہ اگلی چیز کی ادائیگی ہوتا ہے، یہ بے نیت ادا تو ہو جائیں گے، لیکن ان پر ثواب تب مرتب ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مثلا بے نیت بھی کوئی کلمات اذان کہہ دینا، اعلان ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ بے نیت بھی ویسے ڈبکی لگائی اور پورے اعضائے وضو جس طرح تقاضا تھا شریعت کا دھل گئے، وضو ہو جائے گا، بلکہ بے غسل ہے تو غسل بھی ہو جائے گا، لیکن اس پر اگر ثواب چاہیے تو اللہ کی رضا کی حسن نیت کرے، آگے جو عمل بجا لانا ہے اس کی نیت کرے۔ ایک یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ احناف کے نزدیک عبادات مقصودہ میں شرط اور غیر مقصودہ میں شرط نہیں۔ دوسرا، بعض جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بعض بے پردہ عورتیں کہہ دیتی ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے جی، نیت اچھی ہونی چاہیے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا کہہ دیتا ہے جی نیت بری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو حدیث میں فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جتنی اچھی نیت اتنا اجر زیادہ، ان کا تعلق اعمال حسنہ سے ہے، برا عمل تو ہے ہی برا، اس میں کون سی اچھی نیت؟ اس کو تو کرنے سے ہی منع کیے شریعت نے، تو وہاں نیت کیا کرنی ہے؟ بات سمجھے نا؟ اچھے عمل میں اب یہ ہے بندہ عارف نیت کتنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صرف ایک مثال دی ہے، میں بات ختم کرتا ہوں اسی پہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مثلا بندہ نماز کے لیے گھر سے نکلا، اب یہ اس کے عارف نیت ہونے پر ہے کہ وہ نیت کی پہچان کتنی رکھتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے کتنا اجر لکھا۔ خواجہ حسن بصری جو مولا علی کے خلیفہ ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت میں بڑے بڑے اعمال حسنہ پر ایمان والوں کو جنت ملے نہ ملے، ان کی اچھی اچھی نیتوں پر ضرور مل جائے گی۔ حدیث میں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی یہ نہیں کہ اعمال ہم نے چھوڑ دینے ہیں، لیکن وہ تو اللہ رسول کا حکم ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھر سے چلا مثلا ایک نماز کے لیے، بظاہر تو وہ ایک عمل کے لیے جا رہا ہے، لیکن اگر وہ نیت کی پہچان رکھنے والا ہوا تو کتنے اجر پا سکتا ہے۔ ایک نیت مثلا یہ کرے کہ راہگیر راستے میں راہ پوچھنے والا ملا تو اسے درست راہ بتاؤں گا۔ ایک نیت یہ کرے کہ راہ میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہو اسے اٹھا لوں گا، جس سے راہگیروں کو تکلیف ہو، کانٹے دار شاخ ہے وغیرہ کچھ بھی، جو مسلمان ملا اسے سلام کروں گا۔ مسجد میں جو نمازی بھائی ان دنوں نہیں آ رہا اور اگر موجود ہوا تو اس کا حال احوال پوچھوں گا، تیمارداری کر لوں گا۔ امام مسجد عالم ہوئے تو عالم کی زیارت کا اجر پاؤں گا۔ اگر وہ کسی نماز میں کوئی درس کرتے ہیں فقہ کا یا تفسیر کا، حدیث کا، اس کی نیت کر لے، مسئلہ پوچھنے کی نیت کر لے، فرشتوں کی مصاحبت کی نیت کر لے۔ حدیث کے مطابق فجر و عصر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جماعت میں شامل ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ اب اس کے اپنے عارف نیت ہونے پر۔ اعلیٰ نے میں نے 10 مثالیں دی ہیں، 40 مثالیں صرف نماز پڑھنے والے کے لیے آپ نے گنوائی ہیں کہ وہ ایک عمل کی طرف جاتے ہوئے 40 اعمال کا صرف نیت کی بیس پر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔